السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگ آج کریں گے خالی حروف۔ خالی حروف مطلب جو پڑھنے میں نہیں آتے، لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ قرآن مجید میں ایسے تمام حروف جو خالی ہوتے ہیں، یعنی جن پر کوئی زبر، زیر، پیش وغیرہ نہیں ہوتی، وہ لکھنے میں تو آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے۔ جیسے اب دیکھیں یہاں پہ الف بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ اب یہ ہے قولو، تو یہ الف لکھا ہوا ہے، اگر یہ نہ بھی لکھا ہوا تب بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے، قولو، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ آگے عسرن، اب عسرن تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، رکنے کی صورت میں پڑھا جائے گا کیونکہ ہم اس کو لمبا کریں گے، ایک زبر ختم کریں گے اور عسرا یہ تب پڑھا جائے گا، لیکن تنوین میں یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عسرن ایسے پڑھا جائے گا۔ والفجری، ول، اب دیکھیں جزم والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ جزم والا حرف واؤ کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، واؤ کی زبر جزم سے ملے گی، اور بیچ میں یہ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ والفجری، والفجری، فدعو، فد، اب دیکھیں یہاں پہ جزم والا حرف ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جزم والا حرف ہمیشہ پچھلے زبر، زیر، پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب بیچ میں یہ جو الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، فا کی زبر دال سے ملے گی، فد، فدعو، فدعو، اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو بہت ساری جگہ پہ ایسے الف ہیں جو پڑھنے میں لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ اسی طرح جی آ، اب جیم کی زیر جو ہے وہ یا سے ملے گی کیونکہ جزم یا پہ جزم ہے، تو جزم والا حرف پچھلے زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ بیچ والا جو الف ہے یہ نہیں پڑھنے میں آئے گا، جیسے جی آ، جی آ، یہ خالی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ می آتا، می آتا، اب ما آتا نہیں ہے کیونکہ یہ خالی الف ہے اور یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، می آتا، اور خالی الف تب پڑھا جاتا ہے جب اس کے پیچھے زبر ہو، ورنہ الف پڑھا نہیں جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے زبر نہ ہو۔ می آتا، اب اس کے نیچے زیر ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ فوراً حمزہ کی زبر پڑھی جائے گی، میم کی زیر پھر حمزہ کی زبر، می آ، می آتا، وعبدو، وعبدو، وا، اب واؤ کی زبر آئین سے ملے گی، بیچ میں جو یہ الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ آئین پہ جزم ہے اور زبر جزم سے ملے گی، وعبدو، اب دو واؤ مدہ ہے، جزم والی واؤ پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش ہو تو 2 حرکات لمبا کرتے ہیں، لیکن آگے یہ جو الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ نہ بھی ہو تب بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے، وعبدو، وعبدو، ایسے پڑھیں گے۔ لشیئن، شیء، اب جزم والا حرف ہے تو زبر جو ہے وہ جزم سے ملے گی، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لشیئن، اور یہ یائے لین بھی ہے، یائے لین کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، لمبا نہیں کیا جاتا، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لشیئن، اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ تو تھے وہ الف والا کہ جہاں خالی الف ہو وہ پڑھنے میں نہیں آتا، اب یہاں پہ ہے واو، جہاں پہ واو ہوگی اور اگر کسی واو کے اوپر زیر زبر پیش جزم کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پڑھنے میں نہیں آتی، جیسے صلاتک، لا، لام پہ کھڑا زبر ہے، آگے واو خالی ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، صرف لام پہ کھڑا زبر پڑھا جائے گا، آگے تو کا صرف یہ پڑھا جائے گا، صلاتک، صلاتک، یہ نہیں پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھی جائے گی۔ زکاتن، زکا، کاف پہ کھڑا زبر ہے، آگے واو خالی ہے، واو پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ واو پڑھنے میں نہیں آتی۔ زکاتن، زکاتن، اولئک، او، اب اولا نہیں پڑھنا کیونکہ اس واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، زیر زبر پیش جزم کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، صرف حمزہ کی پیش پڑھی جائے گی اور حمزہ کی پیش کی فوراً بعد لام پہ کھڑا زبر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اولئک،
اولائکا، اولائکا یہ واو نہیں پڑھی جائے گی. لَقُلَّذِينَ لَقُلَّ. اب دیکھیں شد والا حرف بھی پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. بیچ میں جو بھی حرف ہیں چاہے جزم والے ہیں چاہے خالی ہیں وہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ لَقُلَّ قوف کی پیش لام سے ملے گی. بیچ میں یہ الف اور واو یہ تین حرف ہیں جو پڑھنے میں نہیں آئیں گے. قوف کی پیش لام سے ملے گی. لَقُلَّذِينَ ذین. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شد والا حرف بھی پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، بیچ والے حرف نہیں پڑھے جاتے. اسی طرح الف اور لام بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے وَالظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَالظ. اب دیکھیں الف اور لام لکھا ہوا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جا رہا. واو کی زبر ظا سے مل رہی ہے اور ظا پڑھا جا رہا ہے، بیچ میں لام اور الف نہیں پڑھا جا رہا. وَالظَّاهِرُ. اب یہ الف پڑھا جا رہا ہے کیونکہ خالی الف ہے پیچھے زبر ہے، تو جب بھی خالی الف ہو اور پیچھے زبر ہو تو وہ الف پڑھا جائے گا. الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کر کے ہم اسے پڑھیں گے. وَالظَّاهِرُ. اب یہاں دیکھیں الف اور لام لکھا ہوا ہے لیکن واو کی زبر ضاد سے مل رہی ہے. وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ. اب یہ لام اور الف نہیں پڑھا جا رہا. وَالطَّارِقِ وَالطَّارِقِ تو. اب یہ لام اور الف یہ نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ واو کی زبر تو سے مل رہی ہے کیونکہ اس پہ شد ہے. تو شد والا حرف بھی ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. وَالطَّارِقِ اِذَا الشَّمْسُ اِذَا. اب دیکھیں یہاں بھی الف اور لام یہ 3 حرف ہیں یہاں پہ لیکن یہ نہیں پڑھے جا رہے کیونکہ آگے شین پہ شد آ گئی ہے. تو شد والا حرف پچھلے ذال کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ اِذَا الشَّمْسُ اس طرح پڑھا جائے گا. اب یا ہے، جس یا کے اوپر کچھ بھی نہ ہو جیسے خالی ہو تو وہ بھی پڑھنے میں نہیں آئے گی. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہے تو پھر پڑھی جائے گی ورنہ یہ نہیں پڑھی جائے گی. اعلیٰ. اب عین پہ زبر ہے، لام پہ کھڑا زبر ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے لیکن یا نہیں پڑھی جا رہی. اعلیٰ یا نہیں پڑھی جا رہی. موسیٰ. اب مو یہ پڑھا جا رہا ہے، سین پہ کھڑا زبر ہے پڑھا جا رہا ہے لیکن یا نہیں پڑھی جا رہی. موسیٰ. للہدا. اگر یہاں پہ یا نہ بھی ہو تب بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے للہدا، یہ یا پڑھنے میں نہیں آئے گی. دوحن دوحن. اب یہ حن اور نیچے یا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی. دوحن. فل کتابی فل. اب دیکھیں فا کی زیر لام سے مل رہی ہے، بیچ میں الف بھی نہیں پڑھا جا رہا اور یا بھی نہیں پڑھی جا رہی. جزم والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. یہ جو خالی حروف بیچ میں ہوتے ہیں یہ نہیں پڑھے جاتے. اب یا بھی نہیں پڑھی جا رہی، الف بھی نہیں پڑھا جا رہا. فل کتابی ذل اوتادی ذل اوتادی ذل. اب ذال کی زیر لام کے ساتھ ملے گی کیونکہ لام پہ جزم ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یا نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس پہ. یہ جب بھی خالی ہوگی، واو خالی ہوگی یا خالی ہوگی، یہ نہیں پڑھی جائے گی. ذل اوتادی. اب او جو ہے واو لین ہے، تا الف مدہ ہے. امید ہے یہ رولز آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. ذل اوتادی یا اولی الالباب یا. اب یہ تو لمبا ہو رہا ہے کیونکہ مد ہے، الف مدہ ہے، یہ خالی الف ہے، پیچھے یا پہ زبر ہے تو آگے حمزہ آ گیا، تو اس لیے ہم نے اس کو 4 حرکات لمبا کیا. امید ہے آپ کو پچھلے رولز یاد ہوں گے مدات والے. یا اولل. اب دیکھیں واو نہیں پڑھی جا رہی، لام کی زیر لام سے مل رہی ہے، بیچ میں یہ یا نہیں پڑھی جا رہی، الف نہیں پڑھا جا رہا. جزم والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ پڑھا جائے گا یا اولل
للالبابی یا اولی الالبابی. اسی طرح جس الف پہ گول نشان ہو جیسے یہ، تو یہ الف بھی پڑھنے میں نہیں آتا، اور قرآن مجید کے اوپر اس الف کے اوپر گول دائرہ، چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس الف کو نہیں پڑھنا، یعنی الف سے پہلے زبر والے حرف کو لمبا نہیں کرتے. جیسے الف مدہ جو ہے ہمیشہ لمبا ہوتا ہے 2 حرکات، خالی الف پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہو تو وہ 2 حرکات لمبا کرتے ہیں. جیسے یہ تھا نبلوا، اب یہ لمبا کرنا تھا، لیکن کیونکہ اس کے اوپر گول دائرہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا. نبلوا نبلوا و، اب اس کو و لمبا نہیں کرنا. نبلوا ندعو ندعو، اب یہ الف بھی خالی ہے لیکن یہ الف مدہ تھا، دیکھیں خالی الف پیچھے زبر، جب بھی خالی الف ہو پیچھے زبر ہو تو 2 حرکات لمبا کرتے ہیں و اتنا. لیکن اس پہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، جس الف پہ گول دائرہ ہو قرآن مجید میں وہ الف نہیں پڑھنا. ندعو ثمود، اب دا اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس پہ گول دائرہ ہے. ثمود، مو واو مدہ ہے، یہ الف مدہ تھا لیکن یہ نہیں پڑھا جا رہا اس لیے کہ اس کے اوپر گول دائرہ ہے، یہ صرف دال کی زبر پڑھی جائے گی. ثمود نبلو ندعو ثمود، اس طرح پڑھا جائے گا. اسی طرح ایک لفظ انا کا الف بھی نہیں پڑھا جاتا. یہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی اسی طرح آیا ہے، حمزہ پہ زبر اور نون زبر الف نا، انا، جہاں بھی آئے گا آپ اس کا الف نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے انا، انا پڑھتے ہیں، نا نہیں کرتے، لمبا نہیں کرتے. انا، اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. البتہ اس لفظ انا پر جب وقف کیا جائے، یعنی آپ کا سانس ٹوٹ جائے یا آپ خود رک جائیں، تو پھر یہ پورا پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں پورا پڑھا جائے گا، لیکن اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں اور بیچ میں یہ آیا تو ہم انا ہی پڑھیں گے، انا. تو پھر الف ضرور پڑھا جاتا ہے، یعنی نون کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے اگر رکنے کی صورت میں انا ایسے. لیکن اگر پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے ہم یہ والی آیت پڑھتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا، اس کو ہم انا تو نہیں پڑھتے نا، اس کو انا پڑھتے ہیں. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، چلتے جائیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہمارا سانس ٹوٹ گیا وَلَا أَنَا ایسے رکیں گے، پھر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اس طرح پڑھا جائے گا. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے خالی حرف ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے. تو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.